السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، یہ جتنے وظائف ہیں نا جی، یہ سال ہر سال بزرگان دین کی مجاہدات، ریاضت اور مشقتوں کا نتیجہ ہے جو ہمیں وہ مفت میں پہنچا ہے۔ تو مجھ سے کسی نے کہا کہ کوئی وظیفہ دیجیے تاکہ شادی و نکاح میں رکاوٹ ختم ہو جائے۔ تو میں نے کہا یہ لمبے لمبے وظائف تو پڑھ نہیں سکتے، تو میں نے ایک حدیث ان کو بھیجی اور شاید اس کو اس کی قدر نہ آ سکی یا وہ سمجھ نہیں سکی۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں جی، کہ دو سجدوں کے درمیان دعائیں، رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد پڑھے اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی۔ یہ حدیث میں آیا ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، وہدنی مجھے ہدایت دے، واجبرنی میرے نقصان کو پورا کر دے، یعنی میرے نقصان پورا کر دے، وعافنی مجھے عافیت دے، وارزقنی مجھے رزق دے، وارفعنی اور مجھے بلندی عطا فرما۔ یہ دو سجدوں کے درمیان جب آپ ایک سجدہ میں جاتے ہیں پھر دوسرے کے لیے آتے ہیں تو یہ دعائیں پڑھیں تمام مشکلات کے لیے، حاجات کے لیے، آزمائش سے نکلنے کے لیے، لاعلاج امراض کے لیے، تکالیف کے لیے، توبہ کی قبولیت کے لیے، تنگ دستی مفلسی قرض سے نجات کے لیے۔ ازمود عمل ہے اور ہمارا خود بھی اس پہ عمل ہے۔ کتنے منٹ لگتے ہیں؟ نماز تو آپ لوگ ویسے بھی پڑھتے ہیں 2 منٹ۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، رب اغفر لی رب اغفر لی، پہلے پڑھے یا بعد میں، تمام مشکلات کے لیے۔ پھر نمازوں کے علاوہ بھی یہ ورد زبان رکھے، جب اللہ بندے کو معاف کر دے، اس پہ رحم کرے، ترس کھائے اور ہدایت دے، نقصان کا ازالہ کر دے، نقصان پورا کر دے، عافیت دے، ایمان کی سلامتی کے بعد عافیت دے، رزق دے اور درجات کی بلندی دے، یعنی اس کو چن لے، شرف قبولیت بخشے، تو حاجات تو پورے ہو گئے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ تو یہ آپ نمازوں کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے دعاؤں میں شامل کر لیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ بڑا مختصر عمل ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی جب آپ صدق دل سے، یقین کامل سے، تفکر سے اور تدبر سے پڑھیں گے، مشکل نہیں رہے گا۔ نکاح بھی ہوگی، شادی بھی ہوگی، اسباب بھی متحرک ہوں گے، اور اگر تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، جو آپ کی حاجت روائی، اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں پہ فیصلے کرے گا جس نیت سے آپ پڑھیں گے۔ تو سوچ سمجھ کر پڑھے، پیار سے پڑھے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حاجت روا میرے اللہ کی ذات ہے، رحم اس نے کرنا ہے، انسانوں نے نہیں کرنا، میرے اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ ہی کو آپ کو تسلیم
سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. وسجد وقترب، اگر اور کوئی اس کے ساتھ شریک ہے اور کوئی مددگار ہے تو پھر اس کو پوجو. ایک حاجت روا میرا اللہ ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. سمجھنے کی بات ہے. والسلام علی من اتبع الہدیٰ.